نہیں ابھی مفہوم وہی شروع ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یعنی جو نبی بول چال میں لوگوں کے برابر نہیں ہے وہ ذات کے لحاظ سے برابر کیسے ہوگا؟ اس کا بولنا اور ہے، تمہارا بولنا اور ہے۔ وہ بولے تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، قرآن نے سند عطا کی ہے۔ تم بولو تو تمہارا بکواس میں بھی شامل ہو جاتا ہے، میں بولوں تو کوئی میرا مخالف ہے کہ پیر صاحب بکواس کر رہے تھے، لیکن رسول کے ساتھ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ رسول اللہ نے یہ بات ہی یعنی نعوذ باللہ ناجائز کر دی تو وہ بھی ایمان سے خارج، وہ بھی ایمان سے خارج۔ اتنی ساری بات نہیں، یعنی اللہ کو عزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی میں رکو رائے نہ تو پھر وہ کہے رائے نہ، فرمایا رائے نہ کہنا، یہ نہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمارا خیال کیجیے، چونکہ یہ یہودی کہتے ہیں، تم کہنا ہمارے حال پہ نظر شفقت کیجیے یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ آپ ایک دفعہ نعرہ لگا رہے، میرا خالق خوش ہو لیتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی اگلی تیسری آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ جب یہ اپنی حکم سنا چکا تو پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو، یہ میرا حکم سن کر جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں یعنی رسول کے پاس دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو پسند فرما لیا۔ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، اور امتحان جب لے لیا ہے اور وہ تقوی کے معیار پہ پورا اترے ہیں تو پھر فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو پھر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک مجھے نقطہ یاد آ رہا تھا ابھی بھول گیا، خیر آ جائے گا، آپ ایک بتا دو سلام پڑھے نا، میں بھی پڑھتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ السلام کی یہ برکت ہے کہ کوئی بات بھول جائے تو دوبارہ یاد کر صلاۃ السلام پڑھیں آج۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو پسند کر لیا ہے، یہ جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے۔ اب پیچھے ادب رسول ہے، یہاں تقوی کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر، تقوی تو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، اتقوا اللہ، کبھی یہ بھی آیا اتقوا الرسول نہیں نہ آیا، نہیں قرآن پاک میں آ کے رسول سے ڈرو، نہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لیکن یہاں تقوی آ گیا، یا بات رسول کی ہے تقوی یہاں آ گیا، یعنی رسول اللہ کی عزت جو ہے، جو ان کی نصرت ہے یہ ادب ہے، اور جو رسول اللہ کا ادب ہے یہ تقوی ہے، اور تقوی توحید خالص ہے۔ میں خود جھوم گیا ہوں یہ بات سن کے، تقوی توحید خالص ہے، یہ توحید کی رٹ لگانے والے محمد سنو، اللہ فرماتا ہے نبی کا اگر ادب برقرار ہے تو تم متقی ہو، اور اگر تم متقی ہو تو تم موحد ہو یعنی توحید پرست ہو، اور توحید پرست ہو تب بھی ایمان والے ہو، اگر توحید کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر تمہارا تعلق نہیں، یعنی نبی کے ادب سے توحید بھی نبی کے ادب سے شروع ہوتی ہے، نبی کے ادب سے اگر شروع نہ ہو تو توحید بھی توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر کے دکھا تقوی کی بات آئی نا، ادب رسول تقوی ہے، اور تقوی توحید ہے، اور توحید ایمان ہے، یعنی جو توحید اور ایمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ قدم مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ وہی شعر خواجہ نصیر الدین نصیر کا، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ ایمان برقرار نہ رکھ سکیں، سرکار کا ادب برقرار نہ رکھ سکیں، ان کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے قرآن کی زبان میں، ہو جائے، آپ کو یہ ہو جائے۔ سنیے جناب، میں نے کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں کروں گا، اور جب اتنی بات کی ہے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ سنیے جناب، جو لوگ رسول اللہ کا ادب نہیں رکھتے گویا وہ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں،
یہ سورہ توبہ پڑھیے گا، سورہ احزاب پڑھیے گا، احزاب جو 22ویں سپارے میں، اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اذیت ہے ادب مصطفیٰ نہ کرنا ہی اذیت ہے۔ ہم اذیت رسول کا یا گستاخی رسول کا موضوع رکھیں گے آئندہ انشاءاللہ، اگر زندگی آپ کی اور میری رہی تو ہم بات کریں گے اذیت مصطفیٰ پر کہ سرکار کو اذیت کس طرح ہوتی ہے اور گستاخی سرکار کی کس بات سے گستاخی ہو جاتی ہے۔ اب تو ہم ادب کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ادب والے ہیں، آئندہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ گستاخی کیا کیا کہہ دیں تو گستاخی ہو جاتی ہے، اور اگر گستاخی ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ بلکہ میں اس سے پہلے ایک اور بات آپ کو سنا دوں، آپ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں آپ نے قرآن مجید سے سنائیں۔ ایک ہوتا ہے قانون، یا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، لاز یعنی قانون، رولز، قوانین، اصول، اور ایک ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن یعنی پریکٹس۔ جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو جب یہ قانون بنا تھا تو پریکٹس کن لوگوں پہ ہونی تھی؟ بولو، صحابہ کرام پہ پریکٹس ہونی چاہیے تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب صحابہ کس طرح کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں نے اسی لیے یہ نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض بھی ہو تو وہ مجھ سے پورے کا پورا حوالہ لے سکتا ہے، اور میں آپ کو حدیث کے الفاظ سناؤں گا۔ بخاری شریف، بخاری کی رٹ لگانے والے بخاری شریف کی حدیث سنو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک الانصاری، یہ خادم رسول ہیں، بکان تبع النبی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے، بکان خادمہ، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ بصاحب ابا بکر، اور سرکار ابو بکر کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا ہے۔ فرماتے کیا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یوم وصال قریب آنے لگا تو آپ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، یعنی بخار نے آپ کو آ گیا، آپ کا وقت اس دنیا سے رخصت ہونے کا آیا تو سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے حتیٰ اذا کان یوم الاثنین، تو وہ سوموار کا دن تھا، حتیٰ اذا کان یوم الاثنین، وہ سوموار کا دن تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کو پتہ ہے نا سرکار نے ابو بکر کو نماز کے لیے چنا تھا، امامت کے لیے، سنا ہے نا؟ سرکار نے فرمایا میری طبیعت اجازت نہیں دیتی، ابو بکر کو کہیں کہ وہ یصلی الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ، اور وہ لوگ نماز کی صفوں میں تھے، یعنی نماز ہو رہی تھی۔ نماز میرے عزیز بہت قابل غور نکتہ، جن کی توجہ ادھر ادھر ہے، یہ دوبارہ فقیر کی باتیں دوبارہ نہیں ملیں گی، اور یہ ایسے جواہر ہیں کہ ہزاروں میل بھی دوڑ کر جاؤ گے تو یہ جواہر نہیں ملیں گے۔ نماز ہو رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر ان کی امامت کروا رہے تھے، اور الفاظ ہے وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ، وہ نماز کی صفوں میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی یہ نہیں کہ ابھی وہ نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر تھے، اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق سے لے کر حضرت طلحہ و زبیر تک سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوا۔ آرام کیا، سرکار تو ویسے ہی آزمانا چاہتے تھے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، بھلا دیکھوں بھلا میرے حکم پہ یہ میرے ابو بکر کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کیا بات، سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ ان کے پیچھے اکٹھے ہو گئے، نماز پڑھی جا رہی تھی۔ آپ وہاں کہیں جائیں نا تو دائیں طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور باقی جس جگہ نماز ہو رہی تھی وہ جگہ جو ہے وہ دائیں طرف ہے۔ تو نماز کس طرح ہو رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حجرہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ آرام فرماتے اس طرف تھا۔ سرکار کی طبیعت میں تھوڑا سا آرام محسوس، تو سرکار نے کہا کہ میں بھی اپنے غلاموں کا منظر دیکھوں۔ فکشف النبی ستر الحجرۃ، آپ نے حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا تاکہ میں دیکھوں کہ نماز کس طرح پڑھی جا رہی ہے۔ ینظر الینا وہو قائم، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں، کان وجہہ برکۃ مصحف، انہوں نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ ایسے کھلا ہوا تھا جیسے قرآن کے ورقے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امام بخاری
الفاظ ہیں، امام بخاری کے الفاظ ہیں، ثم تبسم، سرکار مسکرائے. پسند آ گیا نا منظر کہ ابو بکر کے پیچھے میرے کہنے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی خشیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار کو منظر پسند آیا. فتبسم، آپ مسکرائے. یضحک، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے. آپ نے سنا ہے نا کہ سرکار صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں ثم تبسم یضحک، وہ اتنا مسکرائے کہ سرکار کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو، یعنی ہنسنے کی حد تک خوشی آپ کو، فرحت محسوس ہوئی. اب جب فرحت محسوس ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ فہممنا ان نفتاتنا، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی سرکار کو دیکھ لیا تھے نماز میں. کیا بات